اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے علماء دیوبند کی عبارات چھیڑنے کا تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے مولانا مزہ خان صاحب کی کفر ایمان پر بات کریں۔ قارون کا ایمان تو شاید ثابت کیا جا سکتا ہے، فرعون کا ایمان تو شاید ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن فاضل بریلی کا ایمان شاید ان کی کتابوں، فتاوی اور اصولوں کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نہ ان میں سامنے آنے کی جرت ہے اور نہ جرت ہوگی، اور بندہ اس موضوع پر ویسے ہی یہ قسم اٹھا چکا ہے کہ کم سے کم اس موضوع پر کسی کو میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستان میں بریلوی اور دیوبندی علماء کے نزدیک یہ بحث چھڑی ہوئی ہے۔ دیوبندی عالم کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، شاید ہی دیوبندیوں کی تاریخ میں کسی مناظر نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس موضوع پر چیلنج کیا ہے، وہ یہ کہ فرعون اور حامان کا شاید ایمان ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر مولانا احمد رضا بریلوی کا ایمان ان کے فتاوی اور ان کے اصول کے مطابق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ مولانا احمد رضا بریلوی کے مقابل میں فرعون اور حامان کا کفر اتنا ہلکا ہے کہ شاید ان کے ایمان کو ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر فرعون اور حامان کے مقابل میں مولانا احمد رضا بریلوی کا کفر اتنا سخت ہے کہ ان کے ایمان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے! اور بریلوی بھاگ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، میدان مناظرہ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ایک بریلوی اٹھے جن کا نام ہے مفتی راشد محمود رضوی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں مناظرہ کریں گے، مگر مناظرہ آن لائن ہوگا، مناظرہ آمنے سامنے نہیں ہوگا۔ لیکن وہ واحد دیوبندی عالم ہے ساجد نقشبندی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آن لائن کیا مناظرہ ہوتا ہے، آن لائن کیا مناظرہ کرو گے، سامنے بیٹھ کر میدان مناظرہ میں آ کر مناظرہ کرو۔ اور وہ چیلنج پر چیلنج کر رہے ہیں، ان کو للکار رہے ہیں کہ میدان میں آؤ، لیکن بریلوی مولوی کیا کہتے ہیں کہ انہیں آن لائن مناظرہ ہوگا۔ ناظرین و سامعین اکرام، آپ جانتے ہیں جب حسن اللہ یاری سے مناظرہ کرنے کی بات چل رہی تھی تو ان کے بڑے بڑے مولوی اختر حسین علیمی، مفتی شہزاد مصباحی یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، آن لائن مناظرہ کرنا یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے، یہ تعریف مناظرہ کے خلاف ہے، یہ ایسا مناظرہ ہوتا ہی نہیں، آؤ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو، آمنے سامنے مناظرہ ہوگا۔ لیکن دوسرا بریلوی کیا کہتا ہے کہ نہیں، مناظرہ آن لائن ہوگا۔ جب دیوبندی عالم یہ کہتا ہے کہ میدان میں آ کر مناظرہ کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ دیوبندی راہ فرار اختیار کر رہا ہے، دیوبندی بھاگ رہا ہے، وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو آن لائن مناظرہ کرنے کو یہ جمع مردی کہتے ہیں، یہ ہمت کہتے ہیں، اور دوسرا بریلوی کیا کہتا ہے، آن لائن مناظرہ ہوتا ہی نہیں۔ ان کے آپس میں کتنا تضاد ہے دیکھیں۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، جو میدان میں آنے کو للکار رہا ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، جو آن لائن مناظرے کی بات کر رہا ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ راہ فرار وہ نہیں ہوتا جو میدان میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو کون مناظرہ سے بھاگ رہا ہے، کون موضوع سے بھاگ رہا ہے، عوام جانتی ہے، دیکھ رہی ہے۔ کل تک یہ بریلوی ڈینگے مارتے تھے، دیوبندیوں کو للکارتے تھے اور وہ خاموشی اختیار کرتے تھے، ان کے منہ نہیں لگتے تھے، لیکن کچھ ایسے دیوبندی نکل کر آئے کہ ان کو منہ توڑ جواب دینے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ جب وہ میدان میں آئے، اب یہ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آن لائن مناظرہ کرنے کی بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آن لائن مناظرہ تو ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ دعویٰ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی کے اصول اور فتاوی کی روشنی میں، انہی قواعد کی روشنی میں مولانا احمد رضا کا ایمان ثابت نہیں کیا جا سکتا، ان کو مسلمان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اتنا خطرناک ان کا کفر ہے۔ فرعون اور حامان کے مقابل میں اتنا سخت، اتنا خطرناک کفر ہے مولانا احمد رضا کا، اور مولانا احمد رضا کے مقابل میں فرعون اور حامان کا کفر اتنا ہلکا ہے، شاید ان کے ایمان کو ثابت تو کیا جا سکتا ہے، مگر مولانا احمد رضا کے ایمان کو اور ان کے اسلام کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، تو بریلویوں کو ہر طرف سے اٹھنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے اور ان کے چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ابھی تک کوئی ایسا مرد نہیں اٹھا ہے بریلویوں میں سے کوئی میدان میں آ کر ساجد نقشبندی سے مناظرہ کر لے۔ اور یہ صحیح بات ہے
یہ آج تک یہ کہتے رہے کہ دیوبندی کافر ہیں، دیوبندیوں کی کتابوں میں یہ کفری عبارت لکھی ہوئی ہے، ان کی گندی عبارتیں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، الزامات لگاتے رہے اور ان کے اوپر فتاوی صادر کرتے رہے، کفر کے گھاٹ ان کو اتار دیے، اور یہ بھی کہا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، کہ جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر، یہ تک انہوں نے لکھا ہے، لیکن ان کو ثابت کرنے سے قاصر رہے، دیوبندی للکار رہے، تو یہ آج تک چیلنج کرتے رہے اور فتوے لگاتے رہے، لیکن جب دیوبندی نے قبول کر لیا اب یہ میدان سے بھاگ رہے ہیں، اس کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ڈنگے مار رہے ہیں یہ لوگ، یہ اسی طرح کی چال چلتے ہیں اور یہ میدان مناظرہ میں بھی چال چلتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی اصولی عالم نہیں ہے، کوئی معتبر مستند عالم نہیں ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ گالم گلوچ کرنے والے، جاہل، اجہل، مجہول پڑے ہوئے ہیں، گندی زبان والے پڑے ہوئے ہیں، اور لڑائی جھگڑے والے، گنڈے لوگ، گنڈا، بس گنڈا گردی کرنا، چیخنا، چلانا، گندی باتیں کرنا، اور یہ لوگ گندی باتیں کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں گالیاں دینے کو، جبکہ قرآن کریم اور احادیث میں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ خود مولانا احمد رضا بریلوی نے لکھا کہ جو گالی دیتے ہیں ان کی اصل میں خطا ہوتی، جن کی اصل میں خطا ہوتی ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، تو سب سے زیادہ دور حاضر میں جو گالیاں دیتے ہیں وہ بریلوی دیتے ہیں، اور وہ آج راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، دیوبندی عالم کے سامنے آنے کی ان کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دیوبندی عالم ہے مفتی ساجد نقشبندی، وہ ایک اصولی، معتبر، مستند، قابل عالم ہے، قابل مدرس ہیں، ماہر الدرسیات ہیں، وہ تو وہ للکار رہے ہیں، میدان میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ میدان میں اس سے آ کر بات کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تو سلامت رکھ، مولا کریم تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر ہی ہماری موت عطا فرما، اہل البیت علیہم السلام سے عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔